السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ قابل قدر احترام بھائیو اور بزرگوں، ہم سب کا ایمان اور یقین ہے اس بات پر کہ ہمیں جو خیر اور شر جو پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، چاہے وہ حالات اچھے ہو یا برے ہو، اس کو بھیجنے والا اللہ رب العزت ہے۔ یہ ہر مومن کا ایمان اور یقین ہے۔ تو ہمیں کس طرح اللہ رب العزت کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب برے حالات ہماری طرف آتے ہیں تو ہم اس کے اسباب دوسرے تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ حالات اور پریشانی اور امتحان اس لیے بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرے، اسے کہے کہ میرے بندے تو دنیا میں جس مقصد کے لیے آیا ہے اس ٹریک کو تو نے چھوڑ دیا ہے، تو میری طرف واپس آ جا۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ان حالات میں بہت کم لوگ جو ہے جو ان اللہ کی طرف آتے ہیں اور گناہوں کی راہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آتے ہیں۔ اکثر لوگ ان پریشانیوں کو، ان حالات کو گناہ کے راستے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اچھائی جب پہنچتی ہے تو بہت سے کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے اللہ کی طرف سے مجھ پر انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف اعلان کر دیا ہے کہ دیکھو میرے بندو، اچھے حالات اور برے حالات کا دنیا میں بھیجنے کا میرے پاس ایک اصول اور ضابطہ ہے۔ اللہ کوئی اصول اور ضابطے کا پابند نہیں ہے، لیکن ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو میرے بندو، تمہیں یہ اعمال کرو گے تو تمہاری طرف اچھائی پہنچے گی ہماری طرف سے، اگر تم یہ اعمال کرو گے، یہ گناہ کرو گے، تمہاری طرف یہ شر پہنچے گا، اور پورا اختیار اللہ پاک نے ہم کو دے دیا ہے۔ جیسا کہ اذان ہو رہی ہے، آپ کی مرضی کی بات ہے کہ آپ مسجد میں آئے نہ آئے، نماز پڑھے نہ پڑھے، آپ کی مرضی کی بات ہے۔ پڑھیں گے تو کوئی فرشتہ آ کر کوئی پلیٹ میں آپ کو انعام نہیں دے دے گا، اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی ڈنڈا بھی نہیں مارے گا، اختیار آپ کا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ایک معینہ مدت تک ہم آپ کو ایک ٹائم دے رہے ہیں، یہ سارے اعمال آپ کو کرنے ہیں اور ان برائیوں سے بچنا ہے۔ اس کا صلہ اصل تو آخرت میں ملے گا، آپ کی نیکی کا، آپ کی اچھائیوں کا، اچھے اخلاق کا بدلہ اللہ آخرت میں دے گا، اور برائیوں کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کبھی کبھی دنیا میں بھی اس کی کچھ مزہ چکھاتے ہیں کہ آدمی ظلم کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو تھپڑ لگاتے ہیں، لیکن اصل جو اس کو عذاب ملے گا وہ آخرت میں ملے گا۔ اور نیکیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دلوں میں اطمینان بھی ڈال دیتا ہے، اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے قرآن میں
اور اس اصول کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو طے کرنا چاہیے. ان حالات اور ان پریشانیوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے نمبر پر ہمیں اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی نامناسب حالات تمہاری زندگی میں آئے، تمہاری فیملی پر آئے، تمہاری قوم پر آئے، ملکوں پر آئے، سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر غور کریں کہ کہاں میری طرف سے غلطی ہو رہی ہے، کون سے ایسے گناہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہمارے پر روزی کو تنگ کر دیا ہے، ہمارے گھروں میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال دیے، ہمارے گھر میں آپس میں جھگڑے ہیں، محبتیں ختم ہے، ایک دوسروں سے ہم نفرت کر رہے ہیں. یہ محبتیں کہاں چلی گئی؟ اس کو سب سے پہلے آدمی اپنے اعمال پر غور کرے کہ میری طرز زندگی اللہ کی اطاعت والی ہے یا اللہ کی نافرمانی والی ہے. جب وہ غور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ ڈالے گا کہ یہ کمی کو پورا کرنا. اللہ مشفق ہے، ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے اگر وہ اپنی غلطی کو صحیح کرنا چاہتا ہے. تاریخ میں آپ کو بہت سے ایسے واقعات مل جائیں گے. حالات انسان کو اللہ کی طرف لاتے ہیں اور خیر اس کے لیے ثابت ہوتا ہے اگر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے. لیکن عام طور پر ہم واویلا کرتے ہیں، یہ کیوں آ گیا، نہیں ملا، یہ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس پر اتنے انعام کیے، وہ تو میرے شکر کم کرتا تھا، میں نے تھوڑی سی اس کو آزمائش میں مبتلا کیا، اب میرے پر تنقید کر رہا. اس لیے میرے عزیز اور میرے بھائیوں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں. ہمیں کسی قسم کے حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے آپ نے سنا ہوگا اوس اور خزرج، مدینہ میں دو بڑے خاندان تھے. سیرت کی بیانات میں آپ نے بارہا سنا ہوگا اس قوم کے درمیان میں کئی سالوں سے جنگیں چل رہی تھیں. بعض کہتے 120 سال سے، بعض نے کہا 80 سال سے. ہزاروں جوان کام آ چکے تھے، کئی ان کی مال نقصان، بے پناہ نقصان اٹھایا تھا انہوں نے. اور بد امنی مدینے میں، جس کو یثرب کہتے تھے وہ لوگ، اس زمانے میں اس کا نام تھا. آدمی ہر وقت خوف محسوس کرتا تھا کب میرے پر کوئی حملہ کرے گا، اس لیے کہ قبائل تھے دونوں، ایک دوسروں کے بدلے کے خلاف تاک میں رہتے تھے کہ کب موقع ملے میں اسے مار دوں. اور ہر جانے والا نصیحت کر کے جاتا تھا کہ تو بدلہ لینا، تو مجھے مارا ہے، میرے باپ کو مارا ہے. جب یہ حالات کے بھور میں پھنسے، پھر ایک دن وہ بیٹھے کہ ہم کب تک لڑتے رہیں گے، کب تک ہم اسی بد امنی میں مبتلا رہیں گے، ہمیں کوئی حل نکالنا چاہیے. بڑی شدید حالات میں پھنسے ہو، معاشی تنگی آئی. ان جنگوں کی وجہ سے پڑوس میں یہودی رہتے تھے، انہوں نے قرضے دے دے کر ان کو غلام بنا لیا. جہاد کرتے ہیں نا، دنیا میں جنگیں کراتے ہیں، ہتھیار پہلے سے تیار کرتے ہیں، پھر جنگ پیدا کی جاتی ہے، حالات ایسے خراب کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ملک لڑے، پھر ہم سے ہتھیار خریدے اور پھر ہماری اجارہ داری ان پر قائم ہو جائے. پہلے سے یہودیوں کی چالیں چلی آ رہی ہے، آج بھی وہی کر رہے ہو. ابھی یونو کی جو 70 سال پورے ہوئے، امریکہ نے اس کی میٹنگ دی گزشتہ جمعرات اور جمعہ کو. اس کی جو رپورٹ چھپی ہے اس میں لکھا ہے کہ دنیا میں 122 ملک ایسے ہیں اس وقت کہ جنہوں نے IMF سے قرضے لیے ہیں، اب واپس کرنے کی ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں، سوائے ایک ان کے ایجنڈوں کو ماننا ہے. انہوں نے غلامی کا ٹوک اور پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا، قرضوں کے ذریعے ان کو کنٹرول کر لیا ہے. اب وہ ان کی پالیسی کے خلاف نہیں کر سکتے ہو. یہ مدینے میں یہی صورتحال تھی. اب پریشان ہوئے. اس درمیان میں وہ لوگ مکے میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے سنا دی. ان کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی جس پر سب متفق ہو جائے. یہ دعوت بڑی پیاری لگی ان کو. 12 آدمی آئے، پھر 72 آئے. انفرادی طور پر ساری انہوں نے انکوائری کر لی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کلمے کی دعوت اور اللہ کی دعوت اور آخرت کی دعوت کے ذریعے ان کا مقصد کیا ہے. ان کے رشتہ داروں سے ملے، ابو سفیان سے ملے اور مختلف لوگوں سے ملے، ہو انکوائری کی. ان سب نے کہا کہ دیکھو اس آدمی کا کوئی حکومت کوئی غرض نہیں ہے،
زمینوں پر قبضہ اس کا کوئی غرض نہیں ہے. یہ بڑا افیکٹو آدمی ہے, انسانیت کی بھلائی سوچتا ہے, مظلوموں کی مدد کرتا ہے. اس کا کوئی مقصد نہیں کہ میں زمین پر حکمران بن جاؤں. اس کے بعد وہ مدینے والوں کو وہاں پر لے گئے ہیں. اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کرتی تھی کہ اور جو خزرج والوں, اگر تم آپس میں نہ لڑتے اور تمہاری ہزاروں نوجوان کام نہ آ جاتے تو آج تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نہ ہوتے. کیونکہ تم پر حالات آئے, تم پریشان ہوئے, معاشی پابندیوں میں جھگڑے گئے, تم بے چین ہو گئے. اس کے بعد تم اٹھے ہو کہ میں اس آدمی کی ضرورت ہے جو ہم پر سرداری کرے, ہمارے علاقے میں امن کو قائم کر دے. اس کے بعد تم تلاش میں نکلے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. حالات کبھی کبھی انسان کے لیے خیر ثابت ہوتے ہیں, اور اکثر یہی ہوتا ہے. حالات میں آدمی بنتا ہے اور خوشحالی میں آدمی غلط راہوں کی طرف چلے جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ بہت کم لوگ خوشحالی کے حالات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, یہ حالات جو ہمارے خلاف دنیا میں ہے, نفرتوں کا ماحول ہے, اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر لانا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں تم اپنا مقصد پہچانو. تم دنیا میں میرے خلیفہ ہو, میرے مقصد کو, میرے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری تھی, لیکن آپ اسے بھول گئے. تم یہ فانی زندگی جو دنیا میں تم آئے ہو, تمہاری ضرورتیں ہم نے رکھی ہے, ان ضرورت کو پورا کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو تجارت بھی کرنا ہے, آپ کو شادی بھی کرنی ہے, آپ کے اپنے بچوں کی بھی پرورش کرنا ہے. یہ ساری آپ کی ضرورتیں ہیں, لیکن اے میرے بندو, ان ضرورتوں کو مقصد مت بنانا. آپ کا مقصد آخرت اور اللہ کی رضا ہے. جب ہم نے ان ضرورتوں کو مقصد بنا لیا اور مقصد کو چھوڑ دیا, اللہ کو ہم سے پیار ہے کہ میں اپنے مومن بندوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا. دنیا کے اندر ایسے حالات اللہ ڈالتے ہیں, ایسے ظالموں کو مسلط کرتے ہیں, معاشی تنگی کو لے آتے ہیں, کبھی بچہ بیمار, کبھی بیوی بیمار, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو متنبع کرتے ہیں. اے میرے بندے تو میری طرف آ جا, ان حالات کا بنانا, ان حالات کا بگاڑنا یہ میرے ہاتھ میں ہے. اس لیے پوری اعتماد اور یقین کے ساتھ ان فرعونوں سے, ان کارونوں سے, ان شدادوں سے ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ سے ایسے حق کے مقابلے پر ایسے لوگ آئے ہیں, اہل حق جمے, چاہے وہ تعداد میں کم تھے, ان کے پاس اسباب اور وسائل کم تھے, لیکن اللہ کی نصرت ان کے ساتھ تھی. اللہ نے کہا کہ دیکھو میرے بندو, تم سے جو ہو سکتا ہے اسباب کو اختیار کرو اور میری اطاعت کرو, میں تمہارے ساتھ اپنے خصوصی مدد شامل حال فرما کر ان ظالموں کے مقابلے پر ہم تمہیں فتح یاب کریں گے. لیکن اگر تم مقصد کو چھوڑ دو گے, دنیا کے ہرس میں لگو گے, تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ ہماری مدد تمہارے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی. ایک کافر بھی حکومت کے لیے جد و جہد کرے گا اور نام نہاد مسلمان بھی حکومت کے لیے جد و جہد کرے گا, اس کے دل میں اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی, اللہ کی رضا نہیں ہوگی, دونوں آپس میں لڑیں گے, اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی. جس کے پاس اسباب اور طاقت زیادہ ہوگی اللہ اس کو غلبہ دے دے گا. یہ اللہ کا اصول ہے. لیکن اہل حق چند اسباب ہوں گے ان کے پاس, لیکن ان کے دلوں کی تمنائیں, ان کی زندگی کا رخ صحیح معنوں میں اللہ کی طرف ہوگا. اللہ اپنی مدد کو شامل حال کر دے گا. اس لیے سب سے پہلے نمبر پر قرآن ہمیں یہ کہتا ہے, اور اللہ ہمیں کہتا ہے کہ میرے بندو میری اطاعت کرو. میری اطاعت کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اپنی مدد کو اتار دوں گا. دنیا کے ہر انسان کا دل میرے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے, میں اسے یوں پلٹ دوں گا. اللہ نے بارہا ایسا کر کے دکھلایا ہے. بڑے بڑے ظالموں کی اولاد کو اللہ نے ہدایت سے نواز دیا ہے, جنہوں نے مسجد کو شہید کیا, مدارس کو شہید کیا, ہزاروں لاکھوں علماء کو شہید کر دیا. اللہ نے ان کی نسلوں میں ایمان اور اسلام عطا کر دیا. انہوں نے پھر سے مدرسے بنائے, خانقاہیں بنائی, مسجدیں بنائی, بڑے بڑے مدرسہ اور یونیورسٹیاں بنائی, اور اللہ نے ان سے پھر سے دن کا کام لیا ہے. میرا اللہ تو وہ ہے, کس وقت کہاں سے اپنی فوج میں سے اللہ تعالیٰ استعمال کرے گا اور مومنین کی اللہ مدد کر دے گا, جو ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کی قدرت ہے. سمجھے, اللہ کے فیصلوں کو سمجھیے. ہم اللہ کے فیصلوں کو اپنے دماغ سے نہ سوچے, اس کی حکمتوں بھرے فیصلے ہوتے ہیں جو حالات برپا ہوتے ہیں دنیا میں. میرے عزیزوں, ہم اطاعت میں کمزور, انصاف کو قائم کرنے میں کمزور. تھوڑی دیر کے لیے سوچے, ایک فرد سے لے کر جو ہماری اسلامی حکومت ہے سب کو پر غور کریں آپ.
ہماری طرز زندگی کیا ہے؟ ایک ہم میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ مال اور دولت اور وسائل اور عہدہ دے، کیا رویہ ہوتا ہے؟ ایک معمولی سا مسلمان پولیس والا کس طرح مسلمانوں کو بلیک میل کرتا ہے؟ اگر وہ سرکاری ادھیکاری ہے تو کس طرح بلیک میل کرتا ہے؟ کیا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے؟ ہم میں ابھی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملکوں کو ہمارے حوالے کرے۔ ہم جذباتی قوم ہیں، بدلے کی لینے والی بھاونا لینے والی قوم ہے، معاف کرنے کا ہمارے دل میں کوئی حوصلہ نہیں۔ جو قوم اپنے بھائی کو معاف نہ کر سکے، اپنی بیٹی کو معاف نہ کر سکے، اپنی بہن کو معاف نہ کر سکے، اپنے پڑوسی کو معاف نہ کر سکے، وہ کیسے دنیا کی اور قوموں کو معاف کرے گا؟ دنیا کی قومیں ہمیں تانا دیتی ہے، نہ ایک فرد اپنی زندگی میں دین کو لانے کے لیے تیار ہے، نہ حکومتیں اس نے اپنے ملکوں میں دین کو لانے کے لیے تیار ہے۔ ہماری اسلامی ملکوں میں حکمرانوں کا دینداروں کے خلاف کیا رویہ ہے؟ اگر وہ ان کو تنقید کرتے ہیں کہ بھائی یہ جزیرت العرب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے خاص کر دیا ہے، یہاں پر سنیما گھر نہ بناؤ، یہاں یش عشرت کے گدے نہ بناؤ، یہاں عریانیت کو فروغ نہ دیا جائے، ان علماء کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، اور ظلم پہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی پوچھنے کے لیے جاتا ہے کہ میرے باپ کی کیا خبر ہے، کون سی جیل میں، اسے بھی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اتنا ظلم تو ہمارے ملک میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم یہ بھی سوچے، ایک بہت بڑے عالم دین تقریر کر رہے تھے، ایک نوجوان یونیورسٹی تھی، وہ تقریر کرنے کے بعد کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ ان سارے یہود و نصاروں کی مدد کر رہا ہے، ہماری کیوں مدد نہیں کر رہا ہے؟ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا، اے نوجوان، جس جذبات کے ساتھ تو مجھے سوال کر رہا ہے، اسی جذبات کے ساتھ تو اسلامی ملکوں کو اور مسلمانوں کی زندگی پر غور کر، کیا اللہ کی مدد کو ہماری طرف لانے والے اعمال ہیں ہمارے؟ ارے تو یہ کہ ابھی تک ہم زمین پر زندہ کیسے ہیں؟ ہم نے کتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہم نے کتنی اللہ کی بغاوت کی ہے، اور ہم زمین پر زندہ ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک رحم ہے کہ ہمیں اللہ نے درگزر کر دیا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مسجد سے نکلنے کے بعد وہی کافرانہ زندگی، وہی منافقت پنا، دھوکہ دینا، کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا۔ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ کہ تم کیا کر رہے ہو یار؟ تم مسجد میں آ کر مجھ سے یہ کہتے ہو، باہر نکل کر یہ تمہارا طرز زندگی ہے۔ یہ اللہ کی غضب کو زمین پر اتارنے والا عمل ہے۔ اب اس پر بھی غور کریں کہ فرد سے لے کر حکمرانوں تک کیا صورتحال ہے۔ دنیا کی قومیں ہمیں ایک بہت بڑے عالم یہ کہتے ہیں کہ میں ہالینڈ گیا تھا، ایک کتاب کی تلاش میں، سیرت کی کتاب ان کی وہاں لائبریری میں تھی، کہا کہ میں ٹافی چائے پر چائے پی رہا تھا، وہاں کی پرائم منسٹر وہاں عام آدمیوں کی طرح سبزی خریدنے کے لیے آئی، اور میرے ہاتھ میں کتاب 2-4 دن میں بھی چائے پی رہا تھا، میرے اگلی والی میز پر آ کر وہ بھی بیٹھ گئے۔ کہا کہ آپ کہاں سے ہو؟ کہ میں فلانے ملک سے ہوں۔ کہ کیوں یہاں پر آئے ہو؟ کہا کہ ایک سیرت کی کتاب ہے، اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں لینے کے لیے۔ اچھا، کہ تم کون ہو؟ کہ میں ہالینڈ کی پرائم منسٹر ہوں۔ اچھا، آپ یہاں پر؟ کوئی پروٹوکول نہیں۔ اس نے خود تانا دیا کہ مولوی صاحب تمہارے اسلامی ملکوں کا غور کرو کہ تمہارے ملکوں کی زمینوں کو مالک نے خزانوں سے بھر دیا ہے، وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں، ان کا کتنا پروٹوکول ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس سے مل نہیں سکتا ہے۔ کوئی سوال نہیں کہ لوگ اس سے مل لیں، ہمارے ملکوں میں یہ چیز نہیں ہے، ایک عامی زندگی ہم گزارتے ہیں۔ ہم اپنے ملکوں کے خزانوں کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے ہیں، ہماری عوام پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ تانا دے رہے ہیں۔ اے میرے بھائی، یہ فرق ہے ہمارا ان کا۔ جس دن ہم اللہ کے صحیح معنوں میں اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ یہ سارے باطل کو لپیٹ کر رکھ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی اطاعت کو کرنا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے۔ دیکھو، باطل سے کوئی امید نہ رکھے، ان کا کام ہی ہے نافرمان، ان کو تو اللہ کا تعارف بھی نہیں ہے، ان کے پاس دین اسلام کا کوئی پیغام ہم نے پہنچایا بھی نہیں ہے، اور وہ تو ظلم کریں گے، کیونکہ ان کا مقصد دنیا ہے، ان کا مقصد آخرت نہیں ہے۔ ہم اسے کیسے تمنا کر سکتے ہیں؟ تو انصاف قائم کریں گے، وہ عدل قائم کریں گے، وہ مسلمانوں کے بارے میں اچھے خیالات رکھیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ تو دنیا میں ریس لگایا جا رہا ہے، میں جتنا ہو سکے زیادہ مال کو لوٹ لوں، میں اپنی لائف اسٹائل کو بہتر کر لوں، وہ سب برابر ہے۔ اگر مسلمان اسی دور میں ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے۔
لیکن میرے عزیزو فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر جب جئیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت ڈال دے گا، ان کے دلوں میں عقیدت ڈال دے گا، اللہ ان حالات کو بدل دے گا ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی اطاعت کو بجا لائے کہ کسی قیمت پر کیسے بھی حالات آ جائے اللہ کی اطاعت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام کی خصوصیت ہے، یہ عیسائی جو برباد ہوئے کیسے ہوئے؟ آج سارے یورپینس بڑے اچھے اخلاق کے حامل ہیں، انسانیت کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کی عوام حکومت کی پالیسی پر میں گفتگو نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ ان کے پیمانے الگ ہے، لیکن ان کی عوام میں پھر بھی خیر غالب ہے۔ وہ لوگ مذہب سے کیوں بدزن ہو گئے آپ کو پتا ہے؟ ان کے وہاں پاپائیت یعنی جو پوپ ہوتا تھا، پوپ جو بادشاہ ہوتا تھا، وہ کوئی احکام کا پابند نہیں ہوتا تھا، بس پوپ کی مرضی ہوئی کسی کو قتل کر دیا، اس نے کوئی حکم نافذ کر دیا۔ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ پوپ سے پوچھیں کہ آپ کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ بھی قتل۔ یعنی یہ کہا جا رہا تھا کہ پوپ کی بات اللہ کی بات ہے، آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ اس کی مخالفت کریں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ چرچ نے لوگوں پر ظلم کیا، تشدد ہوا، لوگوں کی آزادی کو سلب کیا، لوگوں کو مذہب سے نفرت ہو گئی۔ یہ کیا زندگی ہے یار، چھوڑو اسے مذہب۔ تو اس کے بعد تحریک چلی اور انقلاب فرانس ہوا، اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اب کسی دنیا کی ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، وہ سیکولر جمہوری ملک ہوگا۔ اس لیے آج جب بھی کسی مسلمان ملک میں یہ بات آتی ہے، بے جمہوریت کی تعریف انہوں نے کیا کہا، کس نے نہ کی، ہم نے طے کی، انہوں نے کہا کہ جمہوریت ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کی حکومت، لوگ جو کہیں گے وہ حکومت رہے گی، لوگ جو چاہیں گے وہ ان کا بندرون آئین رہے گا، یہ کہا انہوں نے۔ لیکن دیکھیے فرق ان کا، انصاف کے پیمانے ان کے مختلف ہے، اپنے ملکوں کے لیے الگ ہے، دوسرے ملکوں کے لیے الگ ہے۔ اگر کوئی مسلمان ملک یہ کہے گا کہ بھئی ہماری ملک کی عوام یہ چاہتی ہے کہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون رہیں گے، فوراً آپ کے خلاف ہو جائے گے۔ جیسا ابھی برونیا سلطان بلقیہ، ایک چھوٹا سا جزیرہ 4.5 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون رہیں گے، دنیا کے سارے ننگے ہم جس پرست ان کو راستے میدان میں اتار دیا گیا ہے، مخالفت کرے جاگ، یہ کیا کر رہے ہو، تھیاکریسی کی اب کوئی اجازت نہیں ہے، پاپائیت کا اب دنیا میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ جبر ہوگا لوگوں پر۔ لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس عیسائیت میں اور اسلام میں فرق ہے، ان کا پوپ ان کا بادشاہ کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا ہے، اور اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اسلام کے اندر مواخذہ ہے، یہاں تک کہ نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں آپ کو قرآن کی آیات ہے اس کے بارے میں۔ زید ابن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مولے بیٹے تھے، عرب کی سماج کے مطابق، یا تو فرق بتا رہے عیسائیت اور مسلمان کے بعد جو غلط فہمی ہوئی، اور اس میں ہمارا کردار ہے کہ ہم نے صحیح دین ان کے سامنے پیش نہیں کیا، تو لوگ ان کی مخالفت کرے نہیں ہونا چاہیے، ان کے خلاف پابندی ہونی چاہیے، لوگوں کے راستے منقطع کر دینا چاہیے۔ طوفان بدتمیزی ہے، دیکھیے آپ، اور بڑے منگے دوہر کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے، یعنی خلافت قائم نہیں ہونے دیں گے اور دین و شریعت کو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اس لیے کہتے تو عیسائیت انہوں نے دیکھی ہے وہاں پر کہ پوپ اور بادشاہ کس طرح لوگوں پر ظلم کرتے تھے، لیکن اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، نبی بھی پابند ہے۔ تو زید ابن حارثہ کو کہا کہ میرا بیٹا ہے، تو عرب کے سماج کے مطابق یہ بات تھی کہ اگر کسی نے تم نے اپنا بیٹا بنا لیا، وہ آپ کا حقیقی بیٹے کی طرح ہے، اس کو وراثت میں حق بھی ملے گا۔ اور مکے میں اللہ کے رسول کو کچھ عرصے سے کہا گیا ابو زید کا باپ، لیکن قرآن کریم نے آیت اتار دی کہ ہمارے نبی جی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، آج سے آپ اعلان کر دیجئے کہ زید میرا منہ بولا بیٹا ہے، حقیقی بیٹے کے معنی نہیں ہے، آپ مجھے کوئی ابو زید نہ کہے، اعلان کرو، سماج کے رواج جو بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دیکھو آپ نبی جی نہیں کر سکتے ہو۔ اور پھر عرب کے رواج کے مطابق جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کی بیوی کے ساتھ سسر شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ تو حقیقی بیٹا ہو گیا تھا نا۔ قرآن نے کہا کہ دیکھیے ایسا نہیں، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید کی بیوی تھی، ان کی نت بنی نہیں، طلاق ہو گئی، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت اتار کر کہہ رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زینب سے شادی کیجیے۔ یہ دونوں رواج توڑے، کہا کہ آپ پابند ہیں،
ہو سکتا ہے سماج میں آدمی کوئی سماج کے خلاف کام کرنے میں بوجھ پڑتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کی خوشی کے خاطر یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا, میرے پر حرام کرتا ہوں. اپنی بیوی کی خوشی کے خاطر اللہ آسمان سے قرآن کی آیت اتار رہے. اے نبی جی آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے شہد کو حلال کیا, تم حرام کر رہے ہو. آپ اپنی قسم توڑیے, اس کا کفارہ ادا کیجئے اور شہد کھائیے. آپ نبی بھی پابند ہے, وہ اپنے اللہ کے احکام کو نہیں توڑ سکتا. آپ کا کام ہے کہ جو میں آپ کو حکم دے رہا ہوں میرے بندوں تک پہنچانا ہے آپ کو. اس لیے اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے, میں بھی اس پر عمل کروں گا, آپ کو بھی اس پر عمل کرنا ہے. اب یہ چیز ان کو پتا نہیں ہے. خلافت راشدین جو آئے وہ بھی خود ان کا مواخذہ ہوتا تھا, وہ اللہ کے خلاف نہیں کر سکتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے سب سے پہلے انہوں نے جو خطبہ دیا کیا کہا ہے؟ اے لوگوں, میں آج تمہارا خلیفہ منتخب کیا گیا ہو, اگر میں اللہ اس کے رسول کے راہ پر چلوں تو میری اطاعت کرنا, اگر میں اس راستے سے ہٹ جاؤں میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے, تم میرے خلاف مواخذہ کر سکتے ہو. اور یہ کر کے دکھلایا, اس کو عملی جامہ پہنایا. کبھی وہ امبیلنس نہیں ہوئے, کہا کہ بس میں کہہ رہا ہوں تمہیں کرنا ہے. کہا کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے, سارے کے سارے اللہ کے احکام کے پابند ہے, اور اس کے نتیجے میں اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی تھی. کبھی نافرمانی نہیں کی, کیسے بھی حالات میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنے وہ زخمی کر دیے گئے. عبد الرحمان ابن ملجم ان کو مارا, شدید زخم آئے, سارے لوگ قرب و جوار میں بیٹھے. حضرت حسن کھڑے, بیٹے کو غصہ آتا ہے, کھڑے ہوئے کہ ابا آپ نے اس نے مارا, میں اس کے انتقام لیتا ہوں, اس کی بوٹی بوٹی کر دوں گا, شدید زخم ہے, غشی کی جسے حالات ہے. کہا کہ حسن کیا کہہ رہے ہو تم, رک جاؤ, وہ میرا قاتل ہے, اور دیکھو ابھی میں مرا نہیں ہوں, وہ قاتل نہیں ہے, تم کیسے اسے قتل کر رہے ہو؟ اگر تم اسے قتل کرو گے تو تم قاتل کہلاؤ. اصل چیز یہ ہے کہ اگر میں اس زخم کی حالت میں مر جاتا ہوں, میرے بعد جو امیر المومنین منتخب ہوگا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے قتل کرے گا. کتنی بڑی ریاست ہے, 22 لاکھ مربع میل پر امیر المومنین ہے وہ, لیکن اپنے آپ کو اس سے مستثنا نہیں سمجھ رہے. اس کیفیت میں بھی اللہ کی اطاعت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے. حضرت امیر معاویہ 64 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت ہے, رومیوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے. اب وہ معاہدہ مدت ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے تھے. حضرت معاویہ نے کہا کہ چند فوج کو لے کر ہم ان کی سرحدوں پر چلے جائیں, جب یہ مدت ختم ہوگی ان پر حملہ کر دیں گے. ایک لشکر کو لے کر وہ چلے وہاں سے. 2-3 کا دن سفر طے کرنے کے بعد ایک تیز ترار ایک صحابی آ گئے دوڑتے ہوئے, اور یہ کہہ رہے کہ قریب آ کر زور زور سے آواز لگا رہے, اے معاویہ وفا کرو, بے وفائی نہ کرو, غداری نہ کرو. اے معاویہ بے وفائی نہ کرو, غداری نہ کرو, وفائی کرو. تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے معاہدہ کیا ہے, اس سے مخالفت نہ کرو. جب وہ قریب آئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم نے جس لوگوں کے ساتھ تم معاہدہ کرو تو تم اس معاہدے کی مدت ختم ہونے تک اپنی مرکز سے فوجوں کو حرکت نہ کرو. تم یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کا معاہدہ ہے, رومیوں کے خلاف تم چل پڑے. کہا کہ ابھی تو مدت باقی ہے, میں ان کی سرحد پر جاؤں گا مدت ختم ہونے کے بعد. کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ مرکز سے یعنی جو آپ کا پائے تخت وہاں سے فوجیں حرکت بھی نہ کرے جب تک مدت ختم نہ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ تم کیا واقعی سنا ہے؟ کیا میں نے اس کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے؟ اتنا زبردست طاقت رکھنے والے جس کے مقابل کوئی نہیں تھی, ساری ریاستیں ڈھیر ہو چکی تھی. فوراً انہوں نے اپنے سر کو جھکایا کہ اللہ اس کا رسول کا یہ حکم ہے, میں اپنی مرضی اور چالاکیاں نہیں چلا سکتا. تعویل بھی تو کر سکتے تھے, چلو یہاں رک جاتے آگے نہیں جائیں گے. اسلام میں چالاکیاں اور ہاتھ چالاکیاں لوگ کرتے ہیں, تدبیریں کرتے, یہ سب نہیں چلتا ہے میرے بھائی. اللہ کا حکم آیا, مین وہیں اسے ماننا ہے, وہیں سے واپس ہو گئے کہ اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. کیوں؟ کہ ان سب کا ایمان اور یقین تھا اس بات پر کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ کی مدد ہمارے اوپر سے اٹھ جائے گی. آج وہ تصور ہمارے پاس نہیں رہا. ہم نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں, ہماری اولاد کی زندگی اللہ کے خلاف ہوتی ہے, ہمیں کوئی اس پر افسوس نہیں ہوتا ہے, کوئی دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرتا کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے, میری بیوی کیا کر رہی ہے, میرے بچے کیا کر رہے ہیں.
خوش رہتا ہے، میرے پھر بھی وہی محبت ہے، وہی پیار. حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی کرے تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو دل اس کو منہ سے روکو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے اس کو برا جانو. یہ آخری درجہ ہے. کیا میری اولاد کی نافرمانی پر کبھی ہمارے دل میں تصور آتا ہے کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے؟ کبھی اس کو ہم بٹھا کر اس کو سمجھا کہ بیٹا تمہاری کیا زندگی ہے، تم کون سے رخ پر زندگی گزار رہے ہو؟ کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. اے میرے بھائی، ہمیں اگر اللہ کی مدد چاہیے اور اس زمین پر امن سے رہنا چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کو راضی کرے. آج ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اس لیے اللہ کی مدد ہم سے اٹھ گئی ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. ہم کہاں جا کے پناہ لیں گے؟ بھائی ہمارا آخری سہارا تو اللہ ہے، وہ غریبوں کی محتاجوں کی مدد کرنے والا ہے. آج ہم اسی سے بغاوت کر لیں گے، ہماری کون مدد کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ان حالات سے گھبرائے بغیر جو اصل چیز ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا کہ میرا اللہ کو راضی کر لو، میرا اللہ ہماری مدد کر رہا ہے. دنیا میں ایک قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کوئی کہانی کے طور پر اللہ نے بیان نہیں کیے. یہ بتایا ہے کہ کتنے طاقتور ترین حکمران آئے اور نحق کے مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، لیکن اہل حق ایمان پر جمے، اللہ کی اطاعت کو بجا لائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح مدد کی. یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ادھر ادھر کے چکر میں پڑنے کے بجائے اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کریں. ہماری تنہائی اللہ کی یاد میں گزر رہی ہو، ہماری اجتماعی زندگی اللہ کی یاد میں گزر رہی ہو، ہمارا تعلق مخلوق کے ساتھ اچھا ہو. آج بہت سے لوگ ہمارے عبادت میں ذکر میں تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن مخلوق سے تعلقات ان کے اچھے نہیں ہوتے. اے میرے بھائی، یہ ان بیلنس بھی نہیں چلے گا. مخلوق کے ساتھ بھی بڑے پیارے تعلقات ہو، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کرنا ہے. یہ جب چیز ہوگی اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا. یہ صحابوں کی طرز عمل تھا. کتنی فکر مند رہتے تھے. ایک فوج شام سے یمن کی طرف جا رہی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ وہ فوج مدینے کے قریب میں پڑاؤ ڈالا ہے. عبد الرحمن ابن عوف کو ساتھ میں لیا اور چلے گئے وہاں پر. یعنی استحزار دیکھیے. وہاں پر جا کر جو پہرا دے رہے تھے ان کو کہا کہ بھائی سو جاؤ، ہم فوج کا پہرا دیں گے. کہا کہ تم کون ہو کہ مدینے سے نئے پہرے دار آئے، ہم تم سو جاؤ. وہ پہرا دے رہے. صبح ہوئی. صبح ہو جانے کے بعد کھانا تیار ہوا. لوگ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بچھایا گیا. خود امیر المومنین اپنے ہاتھ سے کھانا تقسیم کر رہے. اس تقسیم کرنے کے وقت ایک آدمی کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. جیسے یہ دیکھا خلاف سنت کام تھا، فوراً تڑپ پڑے. کہا کہ بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں داہنے ہاتھ سے کھانے کو کہا ہے اور تو بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں فلاں غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا اور اس کی وجہ سے میرا دانا ہاتھ کٹ گیا تھا. میرے پاس دانا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے میں مجبور ہو کے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں. جیسے اس کا یہ کہنا تھا امیر المومنین رو پڑے کہ میرے بھائی مجھے معاف کر دے، مجھے پتا نہیں تھا کہ تیرے پاس ہاتھ نہیں ہے. کہ میرے بھائی تو کیسے نہاتا ہوگا، تو کیسے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہوگا، تو کیسے اپنی زندگی گزارتا ہوگا. کاش میں نے تجھے کیوں غلام نہیں دیا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے. کہیں تیری تکلیف کی وجہ سے اللہ میرا آخرت میں مواخذہ نہ کر دے. میں تجھے غلام کا انتظام کرتا ہوں تاکہ تیری ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد کرے. یہ استحزار تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں پر اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دیا کرتا ہے. اس لیے اپنے صحابوں سے امیر المومنین عمر ابن خطاب بار بار خطوط میں لکھتے تھے، اے میرے ساتھیوں اور میرے صحابہ، تم اسلامی سرحدوں پر جو محاذ پر ہو اور تم ایک کے بعد ایک ملک فتح کرتے چلے جا رہے ہو، اے میرے ساتھیوں تمہارا کوئی کمال نہیں. میں آپ سے نصیحت کرتا ہوں کہ تم دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے جو تدبیر کرتے ہو، جو تم پہراداری کرتے ہو، جو چالیں چلتے ہو، اس سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اس لیے کہ تمہاری مدد اللہ تعالیٰ اطاعت کی وجہ سے کر رہا ہے. اگر تمہاری زندگی میں کوئی نافرمانی آ جائے گی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے مدد کو اتار دے گا، مدد کو ہٹا دے گا. دیکھو باطل طاقت میں بھی تم سے زیادہ ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہے، اور تمہاری مدد اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو. اے میرے ساتھیوں، تم اللہ کی اطاعت کو مضبوطی سے پکڑنا، اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، ہمارے بھائیوں کی حالات سے باخبر رہنا ہے.
کوئی بھی ہماری سماج میں کوئی دکھی نظر آئے، ہم سے جو ہو سکتا ہے اس کی مدد کرے، اس کا تعاون کرے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اطاعت کے ذریعے اللہ راضی ہوگا، محبوب خدا ہم بنیں گے، اور مخلوق کی مدد کرنے کی وجہ سے اور مخلوق جو خوش ہوگی تو محبوب خلق بنیں گے۔ اللہ کی نگاہوں میں بھی پیارا ہے اور زمین پر انسانوں کے درمیان میں بھی پیارا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، ہمارے ملک میں اس وقت جو کچھ بھی حالات ہے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے بھائی، اللہ زبردست قوت رکھنے والا ہے، وہ حی ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے۔ اس نے پہلے بھی فرعونوں کو ٹھکانے لگایا ہے، نمرودوں کو بھی لگایا ہے۔ تم کیسے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے؟ تم کیسے خوف زدہ ہو گئے؟ تم اکیلے ہو، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ ہوائیں اللہ کی ہے، یہ پانی اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو آزادی دی ہے تو استعمال کرتے رہے۔ تم کیسے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ حکومت آ جائے گی ہمیں یہ کر دے گا؟ یہ زمینیں ان کی ہے، میرے اللہ کی ہے۔ اس یقین کے ساتھ اللہ کی اطاعت کیجیے، اللہ عالم و فانن نظام کو بدل کر رکھ دے گا۔ اللہ انتظار کر رہا ہے، میرے بندو تم میرے طرف آؤ۔ پہلے آسمان پر اللہ اتر کر کہتا ہے، اے میرے بندو مانگو مجھ سے، کون مدد چاہنے والا ہے میں اس کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ کون بے روزگار ہے، آؤ میرے پاس، میں تمہیں روزی دینے کے لیے تیار ہوں۔ کون ہے تمہیں گنہگار جو مغفرت چاہتا ہے میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میرے بھائی، ہم کھرواتوں کے نیند لیے سو رہے کہ کیسے اللہ ہماری مدد کرے گا؟ اس لیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان حالات سے نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسباب کے طور پر ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، ہم ووٹ کرنا ہے۔ جس کو ہم یہ سمجھے کہ اس کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے، وہ نرم دل ہے، ہمارے ملک کے لیے فیکٹو آدمی ہے، ہمارے ملک کی سلامتی کا سوچے گا، ہمارے ملک کی عوام کو فائدہ پہنچائے گا، ہمارے ملک کے آئین کی حفاظت کرے گا، ہمارے ملک میں امن کو برقرار رکھے گا، ہر قوم کے ساتھ یکساں سلوک کرے گا، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اس آدمی کو ووٹ دے۔ اس میں کوئی نہ دیکھے کہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، یہ ہمارا ملک جمہوری ہے، اچھا انسان ہے، اپنے پاس جو اختیار ہے اس کا استعمال کرے۔ اس استعمال کرنے کے وقت ہمیں پورا امن برقرار رکھنا ہے۔ دیکھو، مسلمان امن پسند ہوتا ہے، کبھی امن کو خراب کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، خاص کر کے میرے نوجوان بھائیوں سے، کہ جو بھی حالات یہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر 80-90% بوگس نیوز ہوتے ہیں، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جو بھی نیوز اور خبریں آپ تک پہنچ رہی ہے اس کا کوئی کمنٹ نہیں کرنا ہے، چپ رہیے۔ اگر کوئی خبر شر کی آئی، اے اللہ اس کو خیر سے بدل دے، کوئی خیر کی خبر آئی، اے اللہ ہمارے لیے اگر عافیت ہو تو یہ کام کر دے، یہی کرنا۔ کوئی نادانی کا ثبوت نہ دے، ورنہ آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ کا خاندان، آپ کا سماج، آپ کے گاؤں پورا پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے پوری امن کو برقرار رکھنا ہے۔ بائی چانس ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہماری بڑوں کی حکم کے مطابق جو ہم جس کو ووٹ کریں گے، کوئی مخالف بھی کو آزادی، آدمی اپنی رائے کا آزادی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ہم اس سے لڑنے جھگڑنے والی فضا نہ بنائے، ورنہ نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ صبر کرے، اگر وہ نہیں مانتا ہے، اس کو اپنی مرضی ہے تو جانے دے، لیکن امر کو خراب نہ کرے، سہیم برتے، اور جو ہمارے پاس اختیار اس کا استعمال کرے۔ اگر کوئی آدمی لڑائی کی فضا قائم کرے، اس کا ہاتھ پکڑ لیجئے، اس کو سمجھائیے کہ بھائی امن خراب نہ کرو، اس وقت ہمارے ملک کے انتخابات ہو رہے، امن برقرار رکھے۔ امن ہوگا تو سب فائدے میں رہیں گے۔ دیکھو، امن کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ ان کی سوچ ہے۔ آج نہیں تو کل وہ پچھتائیں گے کہ ہمارے ملک میں امن خراب کرنے کی وجہ سے ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا۔ دیکھو، امن کے بغیر کبھی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے، امن کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، مسلم بات ہے۔ اس لیے امن ان کی بھی ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے، اور ہم تو امن کے دائی ہیں دنیا میں مسلمان، اور سب سے بڑی اس کی ذمہ داری ہے کہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ اس لیے کوئی نادانی کا ثبوت نہ دے، جو آپ کے پاس اختیار ہے اس کا استعمال کرے، اور ووٹ کرنے کی ترتیب بھی سمجھائے، اور اخلاق حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اجتماعی اور انفرادی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تو ہمارے ساتھ خیر اور عافیت کا فیصلہ فرما۔ اللہ سے مانگے، اسی کے ہاتھ میں، وہی منتخب کرے گا۔ اس نے آسمان پر فیصلہ کر دیا ہے، اب یہ اختیار جو ہمارے پاس ہے نا، اس پر اللہ تعالیٰ زمین پر وہ فیصلہ اتار دے گا، اس کے علم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی دعا ہے کہ ہمارے ساتھ خیر و عافیت کا فیصلہ فرمائے۔ ہم بھی دعا کرتے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کے امن و امان کو برقرار فرما۔ اور اے اللہ، جو انتخابات ہو رہے ہیں، تجھ سے دعا ہے کہ اللہ انصاف پسندوں کو لے آ، تیری مخلوق پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔
اے اللہ تو انصاف کو قائم کرنے والے لیا، امن کو قائم کرنے والے لوگ لیا، اے اللہ نفرتوں کو پھیلانے والوں سے اس ملک کو نجات دے دے میرے مولا، اس ملک کو نجات دے دے میرے مولا، بلکہ پورے عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو نجات دے دے میرے مولا، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم نہتے ہیں، ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے پاس نہ قوت ہے نہ ہمارے پاس ہمت ہے، اے میرے مولا ہم چوٹی سے زیادہ کمزور ہے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما دے، ہم پر رحم فرما دے۔ اے میرے مولا تیرے لاڈلے حبیب کی امت خوف میں مبتلا ہے، اپنے وجود کا خطرہ محسوس کر رہا ہے، اے میرے مولا میری نبی کی بھوک کا واسطہ، میرے نبی کے پیٹ پر پتھر باندھنے کا واسطہ، میرے نبی کی قربانیوں کا واسطہ، حسن حسین کی قربانیوں کا واسطہ، صحابوں کی قربانیوں کا واسطہ، اے رب العالمین تو ہماری مدد فرما دے۔ ایک کے بعد ہمارے ملک پر حملہ آور ہے باطل، ہمارے ملکوں کو سنبھال لے۔ اے میرے مولا شام بھی پریشان حال تھے، عراق میں بھی مسلمان پریشان حال ہے، یمن میں بھی، برما میں بھی، کشمیر میں بھی۔ اے میرے مولا صبح سے خبریں آ رہی ہے کہ سوڈان میں بھی خون خرابہ ہونے ہی والا ہے، وہاں پر تختے کو الٹ دیا گیا ہے۔ اے میرے مولا اس امت کا مزید خون بہنے سے روک دے میرے مولا، اس امت کا خون بہنے سے روک دے میرے مولا۔ ہم بے کس ہیں، اس یتیم بچے کے علاوہ، رونے کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تو ہماری مدد فرما دے، ہمارے پاس کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، تو ہی ہمارا آخری سہارا ہے، تو ہی ہمارا آخری سہارا ہے۔ اے اللہ یہ مبارک موقع کے اور یہ جمعہ کا دن ہے، تیری رحمتیں اتر رہی ہے، اتنا بڑا مجمع ساری دنیا سے مایوس ہو کر تیرے دربار میں آیا ہے اور تجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ میرے مولا اپنے فیصلے کو آسمان سے زمین پر اتار دے، میرے مولا اپنے فیصلے کو زمین پر اتار دے۔ میرے مولا بڑی دیر ہو چکی ہے، میرے مولا بڑی دیر ہو چکی ہے، ہم اپنا دکھ تجھے کس طرح سنائے؟ ایک طرف مہنگائی کی ہم پر یلغار ہے، اے اللہ بھوک سے لوگ بلک رہے ہیں، مہنگائی نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اے اللہ دوسری طرف سے ظالم کی یلغار ہے، ہمیں ظالم دھمکا رہا ہے کہ ہم تجھے زمینوں سے نکال دیں گے۔ اے میرے مولا یہ زمین بھی تیری ہے، آسمان بھی تیرا ہے، ہوا اور فضا بھی تیرا ہے۔ اے اللہ ان ظالموں کے مقابلے میں تو ہماری مدد کے لیے اترا، اے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے خود اتر کر آنے والے اللہ تو ہمارے لیے اترا۔ آج ہمیں جبریل کی بھی ضرورت نہیں ہے میرے مولا، ہمیں اسرافیل کی بھی ضرورت نہیں ہے میرے مولا، ہمیں تیری ضرورت ہے میرے مولا۔ تو آجا میرے مولا، ہم تجھے بلانے کے لیے آئے، تو آجا میرے مولا۔ تو ہمارے دلوں کے غموں کو جانتا ہے، ہماری مدد کرنے کی وجہ سے میرے نبی کو بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ تو اترا، ہماری مدد کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما دے، بیت المقدس کی حفاظت فرما دے۔ اللہ حرم شریفین کی حفاظت فرما دے، وہاں سے بھی کوئی اچھی حالات کی خبریں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ جزیرۃ العرب کی حفاظت فرما، اللہ جزیرۃ العرب کی حفاظت فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما کہ اپنے ملک میں تیرے دین کو نافذ کر دے، دین و شریعت کو نافذ کر دے۔ پہلا اس کی پوری حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، مسلمان کی مال و جان کی حفاظت فرما اور مسلمانوں کے دلوں سے خوف کو ختم فرما۔ اللہ تیرا ایمان کامل ان کے دلوں میں اتار دے اور ہمیں ہمت اور قوت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، اور اے اللہ تو ہماری پوری مدد فرما۔ ہمارے نبی نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہے ہمارے حق میں قبول فرما، اللہ جو خیر کی دعائیں مانگی ہمارے حق میں قبول فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض و قیدا کی شکل صورت پیدا فرما، آپس میں امت میں آپس میں اتحاد اور محبت پیدا فرما، ایک دوسروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا مانگنا بھی قبول فرما۔ اللہ یہ چند ہمارا دکھڑا تھا تیرے سامنے سنایا ہے، اللہ شکوہ کچھ نہیں ہے، اللہ ایک دکھ تیرے سامنے سنایا ہے، جیسا ایک بچہ اپنے باپ کو اور ماں کو دکھ سناتا ہے، اللہ ہم نے اپنا دکھ تیرے سامنے رکھا ہے۔ اللہ امن کی متلاشی ہے، اور اس امت کا خون دیکھ کر ہم تڑپ رہے ہیں کہ اللہ تو ہماری مدد کر دے، اور تو ہی ہمارا آخری سہارا ہے، اس لیے تجھے دعا کے لیے آئے ہیں، تجھے بلانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تو اپنے غضب کو ٹھنڈا کر دے، اللہ تو اپنے غضب کو ٹھنڈا کر دے، تیری رحمت کی بارش سے نازل فرما، تیری رحمت کی بارش سے نازل فرما، تیرا ہاتھ ہم پر رکھ دے میرے مولا، تو ہماری مدد فرما دے، آنے والے مجمع کو قبول فرما۔ اے اللہ کوئی ایسا آدمی ہمیں نہیں ملتا کہ جو پریشانیوں میں نہ ہو، اے اللہ ہماری تمام بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تیرے بہت سے بندے ہم نے ایسے دیکھے
کہ جو رو رہے ہوتے ہیں چھپ چھپ کر اپنے آنسو بہاتے ہیں، اے اللہ ان سب کی مدد فرما، وہ کہہ بھی نہیں سکتے اور سہ بھی نہیں سکتے ہیں، اے اللہ تیرے پیارے بندوں کی تکلیفوں کو دور فرما، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لامحدود ہر چیز کے خزانے ہے، اللہ تو ان کی مدد فرما، آنے والے مجمع کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم نے مانگا رہے گا سب کچھ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔